بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم لیول 2 کا یونٹ 5 سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے اس یونٹ کا ووکیبلری دیکھتے ہیں. تو یونٹ 5 میں سب سے پہلا جو ورڈ ہے بریسلیٹ کنگن کو کہتے ہیں. بینگل آملیٹ اور ریسلیٹ ہم کہہ سکتے ہیں. سلور چاندی کو کہتے ہیں. گرے اور ہاری. فارگیٹ بھول جانا. فیل ٹو ریممبر اور ریکال. لیبل نشان کو کہتے ہیں. ٹیگ اسٹیکر مارکر. میڈن میں بنا ہوا. پروڈکٹ میڈ ان سائڈ اے کنٹری. ایکسپورٹ برآمدات. سینڈ ابراڈ سیل ابراڈ. امپورٹ برنگ ان گڈس فرام اندر کنٹری. کاپر فارمولا. سی یو ان دا پیریڈک ٹیبل. فوڈ گراسری. راشنز پروویژنز کوکنگ. کراپ harvest, yield, produce, kind of plant. Grow, produce, rise, nature. Wheat, a cereal grain that yields a fine white flour. Country, rural area. State, nation, motherland. Natural, physical, environmental. Materials, resources, equipment or supplies. تو materials کے بعد ہے cotton, yarn, strand, fiber اور filament. Silk, thread, yarn on fabric made from silk filaments. Wool, fur, coat, skin or hair. Leather, animal skin dressed for use. Necklace, a piece of jewelry worn around the neck. Earring, a ring-shaped jewelry item hang on ears. Modify, adjust, amend, transform. Guess, suppose, estimate, presume. Southeast, area located between east and south. Traditional food, foods commonly liked by people. Quality, feature, attribute, character. Made in the USA, USA میں بنا ہوا. This morning, اس صبح Sam and Tusho went to the art museum. Sam اور Tusho جو ہے وہ آرٹ میوزیم گئے تھے. Then they had lunch at a Chinese restaurant. پھر انہوں نے ایک چائنیز ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا تھا. This evening, اس شام کو they are at Gloria's house. یہ گلوریا کے گھر پر ہے. They are telling her about their afternoon activities. تو Sam اور Tusho جو ہے وہ ان کو afternoon activities کے بارے میں بتا رہی ہے. گلوریا کہہ رہی ہے and what did you do this afternoon, Tusho? ٹوشو آپ نے آفٹرنون میں کیا کیا تھا؟ ٹوشو کہہ رہا ہے I went shopping میں شاپنگ کیا تھا. گلوریا did you buy a lot of things? کیا آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی تھی؟ ٹوشو no not a lot. نہیں بہت سارے نہیں. just a shirt for myself. صرف اپنے لیے ایک شرٹ خریدا تھا. and some gifts for my family. اور کچھ تحائف اپنی فیملی کے لیے. look دیکھو I bought this bracelet for my mother. یہ بریسلیٹ میں نے خریدا تھا اپنی ماں کے لیے. گلوریا it's very pretty. یہ بہت خوبصورت ہے. what's it made of? silver. یہ کس چیز کا بنا ہے؟ سلور کا ہے. ٹوشو yes it's Mexican silver. ہاں یہ میکسیکن سلور ہے. and I bought this silk scarf for my sister. اور میں نے یہ سلک سکارف خریدا تھا اپنی بہن کے لیے. گلوریا سلک سکارف ریخم کا سکارف ریخم کا دوپٹہ. let me see مجھے دیکھنے دو. it's beautiful. یہ خوبصورت ہے. ٹوشو look at the label. لیبل کو دیکھو. made in Japan. اس پر made in Japan لکھا ہے. ٹوشو oh no نہیں I don't believe it. میں یہ یقین نہیں کرتا. I wanted to buy American gifts. میں چاہ رہا تھا کہ میں امریکن گفٹس لے لوں. سیم ڈونٹ وری فکر مت کرو. ٹوشو یو کین ایکسچینج اٹ ٹمارو. آپ یہ تبدیل کر سکتے ہیں کل صبح. گلوریا ڈونٹ forget to look at the labels next time. یہ مت بھولنا کہ آپ لیبل کو دیکھیں آنے والے وقت میں. جاپان ایکسپورٹس a lot of things to the United States. جاپان جو ہے وہ بہت ساری چیز یونائٹڈ اسٹیٹس کو ایکسپورٹس کرتے ہیں یعنی بیچتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیمراز ریڈیوز اینڈ بہت ساری چیزیں اور بھی انہوں نے مینشن کیے. سیم ڈز جاپان امپورٹ اینی تھنگ ٹو شو. کیا جاپان جو ہے وہ کچھ منگواتا ہے؟ ٹوشو آف کورس اٹ ڈز. بے شک یہ منگواتے ہیں. وی امپورٹ کاپر. ہم کاپر منگواتے ہیں. ایئر پلینز فوڈ اینڈ مینی ادر تھنگز اور بہت ساری چیزیں. سیم ان وٹ کراپس ڈو یو گرو. اور آپ کون سی فصلیں اگاتے ہیں؟ ٹوشو ویل اچھا the main crops are tea. جو ہمارا مین کراپس ہے
جو فصلیں ہیں وہ ہے ٹی اینڈ رائس اور رائس ہے. وی آلسو گرو ویٹ, ہم ویٹ یعنی گندم بھی اگاتے ہیں, بٹ جسٹ ان دا ناردرن پارٹ آف دا کنٹری, لیکن صرف کنٹری میں ناردرن ایریا میں بس. ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں. نیچرل مٹیریلز, قدرتی اشیاء. کاٹن جو ہے یہ پودوں سے لوگ بناتے ہیں, تو یہ نیچرل مٹیریلز میں آتے ہیں. اسی طرح سلک, یہ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے جس سے ریخم تیار ہوتا ہے. وول, اسی طرح لیدر, چمڑا. وول جو بیڑیوں سے لوگ اکٹھے کرتے ہیں اسے وول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سلک ریخم کو کہتے ہیں. کاٹن آپ لوگ جانتے ہوں گے, کاٹن جو کپڑا ہوتا ہے. پریکٹس نمبر 2, prepare a statement about one thing you are wearing today. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ تیار کرنا ہے ان چیزوں کے حوالے سے جو آپ آج پہن رہی ہے. دین اس کے بعد go around the room میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے. and take turns saying what the person before you is wearing. اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ سے پہلے جو بندہ ہے وہ کیا پہن رہا ہے, and what you are wearing, اور آپ کیا پہن رہی ہو. فار ایگزامپل, my jacket is made of wool. میرا جو جیکٹ ہے وہ وول کا بنا ہوا ہے. Monica's jacket is made of wool. My shirt is made of cotton. میرا شرٹ کاٹن کا ہے. Dan's shirt is made of cotton. Dan کا شرٹ جو ہے وہ کاٹن کا ہے. My blouse is made of cotton too. میرا بلاؤز جو ہے وہ بھی کاٹن کا ہے, etc. تو آپ یہ اسی طرح کر سکتے ہیں. My coat is made of cotton. Kamran's coat is made of cotton. My jacket is made of leather. My gloves are made of leather too. تو اسی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے, پریکٹس کرنا ہے. پریزنٹیشن نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. آسکنگ اباؤٹ مٹیریلز. تو مٹیریلز کے حوالے سے ہم کیسے کویشچن کریں گے. فار ایگزامپل, ایک بندہ ہے وہ ایک جیکٹ پہن رہا ہے, تو میں اس سے اگر پوچھوں گا کہ یہ جیکٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے, تو ہم یہ کویشچن کیسے کریں گے. اچھا, تو اس کے لیے ورڈس ڈاٹ یعنی فار ایگزامپل اس چیز کا نام لینا ہے, میڈ آف, ٹھیک ہے. دس از یوز ٹو آسک اباؤٹ دا مٹیریل فرام وچ اے تھنگ از میڈ آف. یہ ہم نے استعمال کرنا ہے جب ہم مٹیریلز کے حوالے سے کویشچن کرتے ہیں جس سے ایک چیز بنا ہوا ہو. فار ایگزامپل, وٹس یور جیکٹ میڈ آف. آپ کا جو جیکٹ ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. ورڈس کا استعمال ہوا ہے. ڈاٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے آبجیکٹ مینشن کرنا ہے, یور جیکٹ. میڈ آف اور پھر سائن آف انٹروگیشن. وہ کہے گا اٹس میڈ آف لیدر, اٹس میڈ آف وول, ایٹسٹرا. فار ایگزامپل, گلوریا, ایکسکیوز می, وٹس دس بلاؤز میڈ آف. ایکسکیوز می, یہ بلاؤز کس چیز کا بنا ہوا ہے. سیلس پرسن, اٹس میڈ آف سلک, یہ ریخم کا بنا ہوا ہے. گلوریا, ایز دا اسکرٹ میڈ آف سلک ٹو. کیا یہ جو اسکرٹ ہے یہ بھی ریخم کا بنا ہوا ہے. سیلس پرسن, نو اٹ ازنٹ, نہیں یہ نہیں ہے. اٹس میڈ آف کاٹن, یہ کاٹن کا بنا ہوا ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس نمبر 4 کرنا ہے. ورک ود اے پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ دا مٹیریلز دوز کلاس آر میڈ آف. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, یہ گلوز اور کیپ کے حوالے سے ہے, ٹھیک ہے. واٹ آر دیز گلوز میڈ آف. یہ گلوز کس چیز کے بنے ہوئے ہیں. وہ جواب دے گا وول. اینڈ از دس ہیٹ میڈ آف وول ٹو. اور کیا یہ جو ہیٹ ہے یہ بھی وول کا بنا ہوا ہے. یس اٹ از, ہاں یہ ہے. تو آپ لوگوں نے ان پکچرز کو دیکھ کر ان کے حوالے سے کویشچنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ 1 نمبر جو ہے یہ میں نے آلریڈی کیا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. وٹس دس کوٹ میڈ آف. یہ کوٹ کس چیز کا بنا ہوا ہے. وہ جواب دے گا کاٹن. اور وہاں پر وہ ایک ہیٹ پڑا ہوا ہے, ٹوپی. اینڈ از دس ہیٹ میڈ آف کاٹن ٹو. یس اٹ از, ہاں یہ بھی کاٹن کی ہے. تو یہ جو باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ووکیبلری اینڈ کنٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. مٹیریلز اینڈ جیولری. مٹیریلز اور جیولری کے بارے میں بات کریں گے. تو کاپر ہو گیا, گولڈ اینڈ سلور, ان کو ہم مٹیریلز میں شامل کرتے ہیں. لیکن بریسلیٹ ہو گیا, نیکلیس اور رنگ اور ایئر رنگز, یہ جو ہے یہ جیولری ہے, ٹھیک ہے. کاپر, گولڈ اینڈ سلور اور میٹلز, یہ کاپر, گولڈ اور سلور جو ہے یہ میٹلز ہے, جسے ہم دانت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دانتیں ہیں. اسی طرح بریسلیٹس, نیکلیسز, رنگز اینڈ ایئر رنگز اور جیولری آئٹمز, یہ جو ہے یہ جیولری آئٹمز ہے جسے ہم زیورات کہتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 6, گیونگ ڈیٹیلڈ ڈسکرپشنز. ہم ڈیٹیل ڈسکرپشن کسی چیز کے حوالے سے کیسے دیں گے. A noun used as an adjective goes before the noun it modifies. تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہی ہے
کہ ایک ناؤن جب دوسری ناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے تو یہ ناؤن ایڈجیکٹو بنتا ہے. فار ایگزامپل ریڈ کار, ریڈ ایک ناؤن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر کار کو موڈیفائی کرتا ہے تو ریڈ جو ہے یہ ایڈجیکٹو ہے. سلور فریج, سلور ایک ناؤن ہے, یہاں پر فریج کو موڈیفائی کرتا ہے تو یہاں پر یہ ایک ناؤن ہے, ٹھیک ہے. A word which modify a noun or a pronoun. ہم نے ایڈجیکٹو کا ڈیفینیشن اسی طرح کیا ہے, ایک ایسا ورڈ جو ناؤن یا پروناؤن کو موڈیفائی کرتا ہے. فار ایگزامپل I have a red car, they have a silver fridge. تو ریڈ اور سلور جو ہے یہ ناؤنز ہے, لیکن یہاں پر یہ ایڈجیکٹیوز کی طرح استعمال ہوئے ہیں. Gloria has a bracelet, it's made of gold. تو یہ ہم ایک سینٹینس میں کیسے استعمال کرتے ہیں, گلوریا ہیز اے گولڈ بریسلیٹ, تو گولڈ جو ہے یہاں پر ایک ایڈجیکٹو ہو گیا. شی ہیز اے اسکارف ٹو, اٹس میڈ آف سلک, شی ہیز اے سلک اسکارف ٹو, سلک جو ہے یہاں پر ایڈجیکٹو بن گیا, ٹھیک ہے. اچھا, پریکٹس نمبر 7 کی طرف آتے ہیں. کمبائن دا ٹو سینٹینسز. ہم نے ٹو سینٹینسز کو کمبائن کرنے ہیں فالوئنگ دا ماڈلز, جو اوپر ماڈلز دی گئی تھی ان کو فالو کرنا ہے. سکیلا ہیز ٹو نیکلیسز, دے آر میڈ آف گولڈ. تو ہم اسی طرح کر لیں گے کہ گولڈ کو اٹھا کے یہاں پر رکھ لیں گے. سکیلا ہیز ٹو گولڈ نیکلیسز, یہاں پر یہ ایگزامپل ہوا ہے. اسی طرح ٹو شو از بائنگ اے پیئر آف شوز, دے آر میڈ آف لیدر. تو ہم نے لیدر کو اٹھا کے شوز سے پہلے لگانا ہے. ٹو شو از بائنگ اے پیئر آف لیدر شوز, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیز از بائنگ اے واچ, اٹس میڈ آف گولڈ. گولڈ آپ نے اٹھا کے واچ سے پہلے لگانا ہے. لیز از بائنگ اے گولڈ واچ. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. ٹاکنگ اباؤٹ پرچیزز, خریداری کے حوالے سے باتیں کرنا. وٹ ڈیڈ یو ڈو دس آفٹرنون ٹو شو. تو ہم جب خریداری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں یہ پاسٹ میں ایک اسپیسیفک ٹائم میں ہوئے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کریں گے. پازیٹیو اسٹیٹمنٹ میں ہم سیکنڈ فارم استعمال کریں گے. اسی طرح نیگیٹو میں ڈیڈ, ناٹ اور اس کے بعد ورب کا فرسٹ فارم استعمال کریں گے, اور انٹراگیٹو میں ڈیڈ پہلے لگائیں گے. تو ٹو شو جواب دے رہا ہے آئی وینٹ شاپنگ, میں شاپنگ کے لیے گیا تھا. یہ کویشچن کر رہی ہے گلوریا, ڈیڈ یو بائی اے لاٹ آف تھنگس, کہ آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی تھی. ٹو شو نو بٹ آئی باٹ دس سلور بریسلیٹ, نہیں لیکن میں نے یہ سلور بریسلیٹ خریدا تھا. تو بائی کا سیکنڈ فارم ہے باٹ. تو پاسٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں. پریکٹس نمبر 9, ورک ود اے پارٹنر, ٹیک ٹرنز آسکنگ اینڈ آنسرنگ کویشچنز اباؤٹ وٹ یو باٹ. اس کے حوالے سے کویشچنز کرنے ہیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں خریدی تھی. یوز دیز پکچرز ان دا کنورزیشن ماڈل ان ایٹ. یہ پکچر کو استعمال کر کے اور کنورزیشن ماڈل ایٹ کو استعمال کر کے آپ نے پریکٹس کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ ایک رنگ ہے, یہ سلور کا بنا ہوا ہے, تو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں کہ وٹ ڈیڈ یو ڈو دس آفٹرنون, آپ نے آفٹرنون میں کیا کیا تھا. وہ کہے گا آئی وینٹ شاپنگ. ڈیڈ یو بائی اے لاٹ آف تھنگس, تو انہوں نے ایک رنگ خریدا تھا جو کہ سلور کا بنا تھا. تو جواب میں کہے گا نو بٹ آئی باٹ دس سلور رنگ, نہیں لیکن میں نے یہ سلور رنگ خریدا تھا. تو اسی طرح نمبر 2 جو ہے اسی طرح آپ کر سکتے ہیں. وٹ ڈیڈ یو ڈو دس آفٹرنون, وہ کہے گا آئی وینٹ شاپنگ. ڈیڈ یو بائی اے لاٹ آف تھنگس, نو بٹ آئی باٹ دس لیدر جیکٹ. تو باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. یہ انٹروڈکشن کرنا ہے. پریٹینڈ یو باٹ 2 things ایٹ دا مال. فرض کرے کہ آپ نے 2 چیزیں خریدی تھی شاپنگ مال میں. رائٹ ڈسکرپشن, اس کے حوالے سے ایک بیان لکھنا ہے آف 2 things, دونوں چیزوں کی یو باٹ جو آپ نے خریدی تھی. فار ایگزامپل a gold ring آپ نے خریدا تھا and a pair of wool gloves. Work with a partner and take turns guessing exactly what you each bought. تو آپ نے سمپل پاسٹ ٹینس میں یہ انٹروڈکشن کرنا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں خریدی تھی. ڈیڈ یو بائی اے ہیٹ, کیا آپ نے ایک ہیٹ خریدا تھا. نو آئی ڈیڈنٹ, نہیں میں نے نہیں خریدا تھا. ڈیڈ یو بائی اے پیئر آف گلوز, کیا آپ نے گلوز خریدی تھی. یس آئی ڈیڈ. آر دے میڈ آف لیدر, کیا یہ لیدر کے بنے ہوئے ہیں. نو دے آرنٹ. آر دے میڈ آف وول, کیا یہ وول کے بنے ہوئے ہیں. یس دے آر. تو اسی طرح آپ لوگ یہ انٹروڈکشن اپنے پارٹنر کے ساتھ کر سکتے ہیں. Presentation number 11, asking for and giving information about where things are made. تو ہم یہ کویشچن کیسے کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ کہاں پر بنا ہوا تھا. تو اس کے لیے ہم was made and sign of interrogation کا استعمال کرتے. یہاں پر لکھا ہے was کے لیے, was کے بجائے ہم verb کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر plural ہو تو. پھر noun کا ذکر کرنا ہے.
میڈ ان، پھر کنٹری کا نام اور سائن آف انٹروگیشن. تو اس کا مطلب یہ ہے دس از یوز ٹو آسک اباؤٹ دا لوکیشن آف اے تھنگ ویئر دیٹ واز میڈ. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی لوکیشن کے حوالے سے کویشچن کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر بنا ہوا تھا. فار ایگزامپل واز دیٹ جیکٹ میڈ ان دیر، کیا یہ جو جیکٹ ہے یہ دیر میں بنا ہوا تھا. تو اسی طرح آپ لوگ کسی چیز کی اوریجن، کسی چیز کی لوکیشن کے حوالے سے کویشچن کر سکتے ہیں. گلوریا واز اٹ بریسلیٹ میڈ ان میکسیکو، کیا وہ جو بریسلیٹ ہے یہ میکسیکو میں بنا ہوا تھا. نو اٹ وازنٹ، یہ نہیں تھا. اٹ واز میڈ ان کولمبیا، یہ کولمبیا میں بنا ہوا تھا. تو آپ لوگوں نے یہ پریکٹس کرنا ہے. ڈو یو نو ویئر اینی آف دا کلاتھس یو آر ویئرنگ ٹوڈے ور میڈ، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو کلاتھس آپ پہن رہے ہیں آج یہ کہاں پر بنے ہوئے تھے. اف سو اگر آپ جانتے ہیں پوائنٹ آؤٹ دا آرٹیکل آف کلاتھنگ ٹو یور کلاس میٹس. آپ لوگوں نے وہ آرٹیکل پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اپنے کلاس میٹس کو. دے ول ٹرائی ٹو گیس دا کنٹری آف اوریجن. تو اس نے اوریجن کو مطلب گیس کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ کہاں پر بنا ہوا تھا. اسی طرح آپ کر سکتے ہیں ور دوز شوز میڈ ان اٹلی، نو دے ورنٹ. ور دے میڈ ان برازیل، نو دے ورنٹ. ور دے میڈ ان اسپین، یس دے ور. فار ایگزامپل ایک جیکٹ ہے، میں نے اس کے حوالے سے کویشچن کرنا ہے واز دیٹ جیکٹ میڈ ان چائنا، نو اٹ وازنٹ. واز دیٹ جیکٹ میڈ ان کولمبیا، نو اٹ وازنٹ. واز دیٹ جیکٹ میڈ ان پاکستان، یس اٹ واز. تو اسی طرح آپ لوگ یہ پریکٹس کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن نمبر 13 ٹاکنگ اباؤٹ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے حوالے سے بات کرنا، یعنی برآمدات اینڈ درآمدات کے حوالے سے بات کرنا. امپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کنٹری سے منگوانا، جسے ہم درآمدات کہتے ہیں. ایکسپورٹس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کنٹری کو بیچنا، جسے ہم برآمدات کہتے ہیں. The present tense is used to talk about facts. تو ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ present tense جو ہے یہ facts کے حوالے سے بات کرتے ہیں. When we talk about import and export، جب ہم import اور export کے حوالے سے بات کرتے ہیں we use simple present tense. ہم simple present tense استعمال کرتے ہیں because کیونکہ they are related to the fact، کیونکہ یہ fact کے ساتھ related ہے. For example پاکستان imports oil from Russia، یہاں پر imports اس میں بھول گیا ہوں. پاکستان جو ہے وہ رشیا سے آئل منگواتے ہیں. پاکستان ایکسپورٹس سالٹ ٹو انڈیا، پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو نمک بیچتا ہے. تو یہ فیکٹس ہے. تو جب ہم فیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم سمپل پریزنٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. جاپان ایکسپورٹس کارز ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، جاپان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کارز ایکسپورٹس کرتے ہیں، یعنی بیچتے ہیں. جاپان امپورٹس پلینز فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور جاپان جو ہے وہ پلینز یعنی جہازیں جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے منگواتے ہیں. سیم کہہ رہا ہے وٹ ڈز جاپان ایکسپورٹ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، مطلب یہ ہے کہ جاپان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو کیا کیا چیزیں مطلب بیچتے ہیں. ٹوشو جواب دیتا ہے کارز. تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جاپان ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے. تو یہ کارز جو ہے یہ جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو. اینڈ وٹ ڈز جاپان امپورٹ فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور جاپان جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس سے کیا چیزیں امپورٹ کرتے ہیں یعنی منگواتے ہیں. ایئر پلینز یعنی جہازیں. پروننسیشن نمبر 14 پروننس دیز سینٹینسز آپ لوگوں نے پروننس کرنے ہیں. انگلینڈ امپورٹس کافی ٹی اینڈ فروٹ. انگلینڈ امپورٹس کافی ٹی اینڈ فروٹ. ارجنٹینا امپورٹس کارز ایئر پلینز اینڈ آئل. تو آخر میں آپ لوگوں نے آواز جو ہے وہ ڈاؤن رکھنا ہے، ایمپیسز نہیں دینا. پریکٹس نمبر 15 اسٹڈی دا چارٹ. Take turns asking and answering questions about the trade between these countries. Use the conversation model in 13. اچھا تو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ امپورٹ مطلب منگواتے ہیں. یہ فار ایگزامپل ہے ٹی، نہیں سوری یہ آئل ہے. آئل جو ہے یہ منگواتے ہیں وینزویلا سے، اور کافی جو ہے یہ برازیل سے منگواتے ہیں. کار جو ہے جاپان سے، اور چیز جو ہے وہ فرانس سے. اسی طرح جاپان جو ہے وہ آئل منگواتے ہیں سعودی عربیہ سے، کارز جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور کافی جو ہے وہ کولمبیا سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں آئل جاپان کو، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ایئر پلینز ایکسپورٹ کرتے ہیں جاپان کو، کولمبیا جو ہے وہ کافی ایکسپورٹ کرتے ہیں جاپان کو. تو یہ چارٹ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے.
تو اس چارٹ کو دیکھ کر ہم نے پریکٹس نمبر 15 کرنا ہے. یہ ایگزامپلس دی گئی ہیں آپ لوگوں کو. یونائٹڈ اسٹیٹس امپورٹ ونزیلا. واٹ ڈز دا یونائٹڈ اسٹیٹس امپورٹ فرام ونزیلا؟ آئل. یونائٹڈ اسٹیٹس ایکسپورٹ ونزیلا. واٹ ڈز دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایکسپورٹ ٹو ونزیلا؟ کمپیوٹرز. تو یہ ایک نمبر میں نے کیا ہوا ہے. میکسیکو امپورٹ جرمنی. تو آپ نے کہنا ہے واٹ ڈز میکسیکو امپورٹ فرام جرمنی. میکسیکو جو ہے وہ جرمنی سے کیا منگواتے ہیں؟ تو چارٹ میں نے دیکھا تھا کہ کارز، تو آپ نے کارز لکھنا ہے. تو یہ باقی جو ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. واٹ ڈز ارجنٹینا ایکسپورٹ ٹو جرمنی. آپ نے دیکھنا ہے کہ ارجنٹینا جو ہے وہ جرمنی کو کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں، اسی کے حوالے سے آپ نے جواب دینا ہے. انٹریکشن. ورک ود اے پارٹنر. ٹیک ٹرنز میکنگ انکریکٹ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا ٹریڈ بٹوین دا کنٹریز ان دا چارٹ آن پیج 54. یور پارٹنر ول کریکٹ یور اسٹیٹمنٹس. آپ نے غلط اسٹیٹمنٹس بنانے ہیں ٹریڈس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے. آپ کا جو پارٹنر ہے وہ اسٹیٹمنٹس کو ٹھیک کریں گے. The United States exports cheese to France. No, it doesn't. It imports cheese from France. For example, میں اس طرح example بناتا ہوں کہ پاکستان exports fruits to افغانستان. تو جواب اسی طرح ہوگا No, it doesn't. It imports fruits from افغانستان. تو اس طرح آپ لوگ یہ انٹریکشن کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ. ووکیبلری ان کنٹیکسٹ. کراپس کے حوالے سے ویٹ جو ہے ہم گندم کو کہتے ہیں. شوگر کین جو گنا ہم کہتے ہیں. کارن جسے ہم جوار کہتے ہیں میرے خیال سے. بینز لوبیا وغیرہ. ویٹ، شوگر کین، کارن اینڈ بینز آر کراپس. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ کراپس ہے یعنی فصلیں ہیں. پوٹیٹوز، ویجیٹیبل اینڈ فروٹ آر کراپس ٹو. یہ بھی کراپس ہے. پریزنٹیشن نمبر 18 ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹریز کراپس. تو جب ہم کنٹری کی کراپس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کویشچن کرتے ہیں، تو سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل واٹ ڈز جاپان گرو ٹوشو. جاپان کیا چیزیں اگاتا ہے؟ جاپان گروز ٹی اینڈ رائس. اگر میں نے یہ کویشچن کرنا ہے کہ پاکستان کیا گرو کرتا ہے، واٹ ڈز پاکستان گرو کامران، تو وہ جواب دے گا پاکستان گروز شوگر کین، ٹی، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں رائس، ویٹ، کارن ایٹسیٹرا. تو سمپل پریزنٹ ٹینس میں ہم اس طرح کویشچن کر سکتے ہیں. پریکٹس نمبر 19 ورک ود اے پارٹنر. آسک اینڈ آنسر کویشچنز اباؤٹ دی کراپس آف دیز کنٹریز. یوز اے کنورسیشن ماڈل ان 18. تو کولمبیا کے حوالے سے میں کویشچن کروں گا کہ کولمبیا کیا گرو کرتا ہے. واٹ ڈز کولمبیا گرو. وہ جواب میں کہے گا کولمبیا گروز کافی، بناناز، رائس، کارن اینڈ شوگر کین. What does Mexico grow? Mexico grows coffee, cotton, sugarcane, beans and rice. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے. لسننگ کو ہم اسکپ کرتے ہیں. So reading number 21. Before you read, آپ کے پڑھنے سے پہلے Do you know where Thailand is? کیا آپ جانتے ہیں کہ تائی لینڈ کہاں پر ہے؟ What else do you know about Thailand? آپ اور کیا جانتے ہیں تائی لینڈ کے حوالے سے؟ گائیڈ ٹو تائی لینڈ. تائی لینڈ کے حوالے سے گائیڈ ہے. لوکیشن کہاں پر ہے تائی لینڈ؟ Thailand is a beautiful country in South East Asia. یہ ایک خوبصورت ملک ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں. اس کا موسم کیسا ہے؟ It's very hot and rainy in July. موسم بہت ہاٹ اور برساتی ہوتی ہے جولائی میں and اگست اور اگست میں. From September سے through مئی تک it is dry. خشک ہوتا ہے موسم. hot گرم and sunny اور سورج ہوتا ہے. and there is a nice wind at times. اور اس دوران اچھی ہوائیں بھی چلتی ہیں. اس کی کراپس کون سے ہے؟ رائس اینڈ کارن اور ویری امپورٹنٹ. رائس اور کارن جو ہے بہت اہم ہے. بٹ شوگر کین از آلسو گرون ان مینی ایریاز. لیکن یہ بہت ساری ایریاز میں شوگر کین بھی اگاتے ہیں. پروڈکٹس کون سے ہے؟ تائی لینڈ میکس بیوٹیفل سلور جیولری. یہ سلور جیولری بہت اچھی طرح بناتے ہیں. اینڈ ہائی کوالٹی سلک اینڈ کاٹن کلاتھس. اور ہائی کوالٹی سلک بھی یہ پروڈیوس کرتے ہیں اور کاٹن کلاتھس بھی. ٹریڈ اس کا کیا ہے؟ There is a lot of trade with other countries. یہ بہت زیادہ تجارت کرتے ہیں باقی ممالک کے ساتھ. کیا کیا چیزیں ایکسپورٹس کرتے ہیں؟ تو رائس، کارن، شوگر اینڈ سلک اینڈ کاٹن کلاتھس آر دا مین ایکسپورٹس. یہ مین ایکسپورٹس ہیں ان لوگوں کا. کیا کیا چیزیں منگواتے ہیں؟ کارس، آئل اینڈ میٹلز آر دا مین امپورٹس. یہ مین امپورٹس ہے. کمپریہنشن کویشچنز ہے تائی لینڈ کے حوالے سے. ناؤ کمپلیٹ دا پیراگراف اباؤٹ تائی لینڈ یوزنگ انفارمیشن فرام دا گائیڈ بک. Thailand is located in dash. Thailand is located in South Asia. The weather in Thailand is dash and dash and dash. تو یہاں پر لکھا تھا the weather of Thailand is very hot and rainy in July and August. But it is dry, hot and sunny from September through
مئی. ٹھیک ہے, اس طرح ہو گیا. تھائی لینڈ گروز, تو کیا کیا چیزیں گرو کرتے ہیں؟ رائس ہو گیا, کارن, ٹھیک ہے, اسی طرح ہو گیا, اینڈ شوگر کین. ٹھیک ہے. اٹ میکس بیوٹیفل سلور جیولری اینڈ ویری پریٹی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ویری پریٹی کاٹن کلاتھس, اینڈ ویری پریٹی سلک اینڈ کاٹن کلاتھس. تھائی لینڈ ایکسپورٹس, کیا کیا چیز ایکسپورٹس کرتے ہیں؟ رائس, کارن, sugar and silk. It has to import a lot of things, for example cars, oil, ٹھیک ہے, اسی طرح metals. تو یہ comprehension questions ہیں. Writing number 22, write a paragraph about your country. country کے حوالے سے آپ نے paragraph لکھنا ہے. Answer these questions in your paragraph. Where is your country located? آپ نے گوگل میں دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہے. What's the weather like? اس کا موسم کیسا ہے. What does your country grow? آپ کا جو کنٹری ہے وہ کیا اگاتا ہے. What does it make? کیا بناتا ہے. What does it export? کیا چیزیں باہر بیچتے ہیں. What does it import? اور کیا چیزیں منگواتے ہیں. What are some of its traditional foods? اس کی جو ٹریڈیشنل ثقافتی خوراک ہے وہ کون سے ہے. What are some of your country's important holidays? کون سے اہم چھٹیاں ہیں آپ کی کنٹری کی. What is the most important year in your country's history? Why? آپ کی کنٹری میں سب سے اہم سال کون سا ہے اور کیوں ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے. Final activity number 22. You and your partner meet on the street. Your partner tells you that he or she went shopping. Have a conversation about the things your partner bought. فرض کرے کہ آپ ایک دوست سے مل جاتے ہیں, وہ شاپنگ کے لیے گیا تھا یا گئی تھی, آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. Greet your friend, for example, good afternoon, how are you? Return greeting, I'm good, how about you? Ask your friend about this afternoon activities. تو آپ نے پوچھنا ہے what did you do this afternoon? وہ کہے گا I went shopping. Did you buy a lot of things or what did you buy? وہ کہے گا I bought this shirt for my brother. Comment on the gift. This is beautiful. What's it made of? وہ کہے گا it's made of cotton. آپ نے کنورسیشن کو کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ آپ لوگوں کا ڈکٹیشن ہے یونٹ 5 میں. یہ ووکیبلری کا ٹیسٹ ہے, آپ نے یہ ٹیسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ یونٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم بہت جلد یونٹ 6 میں ملیں گے. خدا حافظ.